بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج تو بھائی سیاست نے ایک اور رنگ بدلا ہے اور پاکستان میں ایک نیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں نے ایک ہفتے پہلے لاسٹ ویک ہم نے اسپیکولیٹ کی تھی یہ اسٹوری کہ شہباز شریف میں بی اریسٹڈ۔ آج وہ میری بات سچ ثابت ہوئی۔ آج نیب نے لاہور سے شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کو منی لانڈرنگ اینڈ ایسٹ بیانڈز مین کے اس میں گرفتار کر لیا کیسز کے اندر، اور اب اس وقت وہ نیب کی تحویل میں نیب نے ان کو احاطۂ عدالت کے اندر سے ہی گرفتار کیا ہے۔ واضح رہے کہ شہباز شریف کا یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا اور انہوں نے پری اریسٹ بیل لی ہوئی تھی، جو 2 مرتبہ ہائی کورٹ نے ایکسٹینڈ بھی کی، لیکن آج جب ان کی پیشی ہوئی تیسری مرتبہ تو شاید کورٹ کے پاس ناقابل کیا کہتے تردید ثبوت تھے، جس کی وجہ سے اس نے ان کی بیل ریجیکٹ کی، اور یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارے لوگ وہاں موجود تھے جو ان کے گرفتار کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ تو اب اس کے جو اب آگے ہے وہ باتیں میں نے کہا یہ تو اب ہو ہی گئی ہے، آپ دیکھیے۔ اب میں آپ کو ابھی وہ بھی دکھاؤں گا کلپ، جس میں نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کلپ دیکھیں۔ تو اب دیکھیے، ہمارے پاس اطلاع تھی یہ آج کے لیے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ ان بڑے بڑے ناموں میں شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، زرداری صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ کلپ دیکھ لی کہ اس میں نے اور بھی پیشن گوئیاں کی تھی۔ پیشن گوئیاں کیا، وہ ہمارا ایک تجزیہ ہوتا ہے، صحافیوں کا سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو ٹارگیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ پنجاب میں تو انہوں نے کام کر دیا ہے یہ بڑے لیڈر کو، اب سندھ کے بڑے لیڈر کی بھی باری لگتی ہے۔ تو دیکھیے، پاکستان میں سندھ میں 2-4 بڑے لیڈر ہیں، زیادہ اہم بھی نہیں اتنے بڑے بڑے لیڈر، لیکن ایک نام ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب، جن کی بہن بھی انڈائٹ ہو چکی ہیں، اور وہ خود بھی پچھلے 1-2 دن پہلے ان کو انڈائٹ کیا گیا ہے۔ اب ان کی شاید میرے خیال میں 1-2 دن میں دوبارہ پیشی ہے، دیکھیں اس دن کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو یہ حالات ہیں یہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اس طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، وہ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کو رنگ تو سیاسی دیا جائے۔ اب چاہے شہباز شریف گلٹی ہوں یا نہ ہوں، لیکن رنگ سیاسی دیا جائے گا۔ ایک بڑی اس کی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوگی کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ آئے گی۔ یقیناً اس وقت ایک ہی نام دکھ رہا ہے، وہ ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ اب دیکھیں ان کی پالیسی کیا ہوتی، کیونکہ ابھی تک تو یہی جھگڑا چل رہا ہے شین اور نون کہ 2 الگ پارٹیاں ہو جائیں گی، یہ حکومت پیشن گوئیاں کر رہی ہے۔ تو اب دیکھیں دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ اب اس کا انجام جو ہے، انجام تو اچھا نہیں ہے، انجام برا ہی ہے، کیونکہ اب پکڑ لیتے ہیں پھر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ جب تک آپ جسٹس سین ڈن نہیں ہوگا کہ ہاں ہو گیا، یہ گرفتاریاں، یہ ضمانتیں، یہ تاریخیں، یہ تو 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب تک لوگ لٹکیں گے نہیں، آپ سزا کا عمل نہیں لائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سزا کا عمل لانے کے لیے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ آپ نے یہ تو کر دیا، یہ سب آپ نے اپنی طرف سے بھی تو کچھ دکھائیں نا کہ ہاں آپ کتنے امپارشل ہیں، کتنے نیوٹرل ہیں، کتنے آنیسٹ ہیں، کہ آپ اپنے آدمیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ابھی پی ٹی آئی کے بھی کئی لوگ ہیں ایسے جو نیب کے نرغے میں تو ہیں، لیکن ان کے اوپر کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کی ہمشیرہ کا نام ہے، اس میں ڈیفنس منسٹر پرویز کھٹک کا نام ہے، لیکن ان لوگوں کے خلاف نیب نے آنکھیں فی الحال بند کی ہوئی۔ یہی بے ایمانی ہے،
یہی ناانصافی ہے جس کی وجہ سے پھر ملک میں خرابیاں آتی ہیں۔ اب سندھ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن جو کیس ہے اس کے بعد تیسری باری مولانا صاحب کی۔ اب مولانا صاحب کے اوپر تو حکومت نے الزام تو بڑے بڑے لگا دیے ہیں، لیکن اب حکومت کی اس وقت حالت خراب ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے نہیں لیا جائے۔ اس کی وجہ ان کے مدرسے کے بچے ہیں، وہ طالب علم ہیں، جن سے اس وقت حکومت خوف زدہ ہے۔ وہ حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے خوف زدہ ہے، وہ صرف مولانا صاحب سے خوف زدہ ہے۔ اور یہ میرے خیال میں ایز اے بارگیننگ چپ نہ رکھا گیا ہو یہ الزامات کہ مولانا صاحب کو ذرا ٹائٹ کر کے رکھو نرغے میں، تاکہ وہ زیادہ نہ ہاتھ پیر ہلا ڈلا سکیں، کیونکہ جب سے ان کو پی ڈی ایم کا لیڈر بنایا گیا ہے، جب سے یہ حکومت سرا بوکھلائی ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اور بڑی بڑی اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ اچھی تو نہیں کہوں گا کہ اگر ملک کا لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو وہ اچھی خبر نہیں ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ دونوں سیاسی طور پہ بھی نہیں ہوتی، ویسے بھی نہیں ہوتی کہ میسج کیا جائے گا دنیا کو کہ پاکستان کے سارے لیڈر ہی کرپٹ ہیں۔ جس کا نام اٹھاؤ اس کے پیچھے 4 کیس پڑے ہوئے، 40 کیس پڑے ہوئے ہیں اور ہینس کرائمز کے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ قتل میں انوالو ہیں، کوئی کہتا ہے لانڈرنگ میں، منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، کوئی کہتا ہے ان کے پاس ایسٹ بھی، سب یعنی ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہر لیڈر کرپٹ ہے۔ اپوزیشن عمران صاحب کے اوپر الزام لگاتی کہ پرائم منسٹر کا جو بنی گالا کا گھر ہے وہ بھی غیر قانونی بنا ہوا۔ ارے بھائی تو آپ کیوں نہیں آ کے دنیا کو صفائی دیتے ہیں کہ کاغذات دکھاتے ہیں ہر چیز قانونی ہے، ہر چیز صحیح ہے؟ ہمارے ملک کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملک عوام کا ہے بھائی، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہے، یہ لیڈروں کا پاکستان نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ احساس کریں دنیا میں یونٹی کا میسج جا ہی نہیں رہا ہے۔ دنیا تو ہنس رہی، مذاق اڑا رہی کہ اچھا ہے ہم ان کو ایکسپوز نہیں کر پا رہے ہیں، یہ دونوں سب ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو ایسے تو لگتا ہے کہ وقت سے سزا آ گیا۔ جب سزا اللہ پاک دیتے ہیں تو پھر اللہ کا تو فرمان ہے کہ ہم پھر آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ وہی مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ کوئی سوچ سمجھ کے کوئی فیصلے کر ہی نہیں رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو پارساز کہتا ہے اور دوسرے کو الزام دیتا ہے۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ اس طرح کی ہیٹ پالیسی یا ٹرائل اینڈ ایرر پہ ہم کب تک چلائیں گے؟ بھائی ڈراسٹک فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو ہماری تو اکنامی ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، تھوڑی سی جو سسک رہی ہے تو ایسا لگتا ہے، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسا لگتا ہے کلینکلی ہم رہے ہی نہیں ہیں، ہم صرف وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں۔ تو اب یہ وینٹیلیٹر تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے پھر ملک کا کیا حال ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں تو پھر وینٹیلیٹر والے مریض کا تو پھر معاوضہ ہی ہوتا ہے کہ بچے ہو۔ تو اس لیے ابھی بھی ہے وقت کہ انسان کو ہوش سے کام لینا چاہیے اور وہ فیصلے کریں جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوں۔ اب اس سے کچھ نہیں ہوگا، صرف تھوڑے ہنگامے ہوں گے، کوئی پکڑے جانے پہ کوئی کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پکڑے گئے کوئی نہیں نکلا، بھٹو صاحب سے لے کے اور یہاں تک جو پکڑا جاتا ہے 2 دن کے لیے، خاص طور پہ میں نے دیکھا پنجاب پالیٹکس میں تو کوئی نہیں باہر آتا، چاہے آپ کی حکومت ختم کر دی جائے۔ یہ سینسیبل لوگ ہیں اس لیے نہیں آتے، یہ بھی اب ان کا بھی دل کھٹے ہو گئے اپنے لیڈروں سے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عام کے دل برداشتہ ہو گئے ہیں تو بجائے ان کو مرہم رکھنے کو آپ ان کو اگر اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے جس سے ان میں مایوسی پھیلے، تو اگر عوام میں مایوسی پھیل گئی تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میری تو یہی گزارش پھر ہے ارباب اختیار اقتدار دونوں سے کہ بھائی کچھ ایسا کریں کہ عوام کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو، مورل بوسٹ ہو اور لوگوں میں جینے کی چاہ بڑھے تاکہ یہ ملک مستحکم ہو۔ تو وہ فیصلے کریں اور فوراً کریں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، جس سے ملک بہتری کی طرف جائے۔ اس طرح سے پکڑ دھکڑ سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کوئی چیز۔ برسوں ہو جاتے ہیں کیس ثابت ہی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کون اس کا کس پہ ہم الزام رکھتے ہیں؟ کون ذمہ دار ان چیزوں کا؟ تو میرے خیال میں آپ کو ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ فوری طور پہ ایسے کام کریں جس سے قوم کا آپ کے اوپر کانفیڈنس بلڈ اپ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
پھر دیکھیں اب تو خبریں تیز ہوتی رہیں گی، میرے خیال میں آج رات سے بھی ابھی ایک مسلم لیگ کی بھی پریس کانفرنس ہے، ابھی زرداری صاحب کے لیے بھی حکومتی حلقوں نے بیان دیا، خاص طور پہ ان کے ایک منسٹر نے، ایڈوائزر نے، کہ ان کو بھی بلاول کو اس نے انڈائریکٹلی ایک طرح سے تھریٹن ہی کیا کہ آپ کے ابا کے اوپر بھی کافی الزامات ہیں، یہی والے کیس ہیں، تو آپ فکر کریں اپنی۔ تو اب دیکھیں اب یہ جھگڑا تو بڑھ گیا ہے، اب یہ رکے گا نہیں جب تک یہ کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا، یہ میری رائے ہے۔ آگے دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی ہو سکتا ہے کوئی نئی خبر بھی آ جائے، تو تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔